السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر تھی، لقب صدیق عتیق۔ والد کا نام عثمان بن عامر ابو قحافہ، والدہ کا نام سلمہ بنت صخر ام الخیر تھا۔ قبیلہ قریش کا قبیلہ بنو تیم تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں 573 میلادی عام الفیل کے تقریباً 2 سال بعد ہوئی۔ اسلام سے پہلے کی زندگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہایت نیک، شریف اور دیانتدار شخص تھے اور تاجر تھے۔ تجارت میں ان کی سچائی اور امانت کی بہت شہرت تھی۔ مکہ کے معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ شراب، بت پرستی اور جاہلیت کے رسم و رواج سے ہمیشہ دور رہے۔ ان کا دل حق کے لیے ہمیشہ نرم اور منصف مزاج تھا۔ آپ نے جس ماحول میں آنکھیں کھولیں وہ کفر و شرک اور فسق و فجور کا دور تھا۔ خانہ کعبہ کا متولی اور محافظ قبیلہ قریش بھی عرب کے دوسرے قبیلوں کی طرح کفر و شرک میں گلے تک دھنسا ہوا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر کی عمر 4 سال تھی تو آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو اپنے ساتھ بت خانہ لے گئے اور وہاں پر نصب پر ایک بڑے بت کی طرف اشارہ کیا اور آپ سے فرمایا، یہ ہے تمہارا بلند و بالا خدا، اس کو سجدہ کرو۔ ننھے ابو بکر نے بت کو مخاطب بنا کر کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دے، میں پتھر مارتا ہوں، اگر خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ بھلا وہ پتھر کیا جواب دیتا؟ ابو بکر نے اس کو ایک پتھر اس زور سے مارا کہ وہ گر پڑا۔ ابو قحافہ یہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے ننھے ابو بکر کو رخسار پر تھپڑ مارا اور وہاں سے گھسیٹتے ہوئے ام الخیر کے پاس لائے۔ انہوں نے ننھے بچے کو گلے لگایا اور ابو قحافہ سے کہا، اسے کے حال پہ چھوڑ دو۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے اس کے بارے میں غیب سے کئی اچھی باتیں بتائی گئی تھیں۔ اس واقعے کے بعد کسی نے آپ کو بت پرستی پر مجبور نہیں کیا۔ اسلام قبول کرنا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ تردد کیا سوائے ابو بکر کے، وہ فوراً ایمان لے آئے۔ ہجرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ ان کے ساتھ ہجرت کریں۔ دونوں غار ثور میں 3 دن تک چھپے رہے۔ قرآن میں اسی واقعے کا ذکر ہے کہ جب دونوں غار ثور میں تھے، جب اس نے اپنے ساتھی سے کہا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔